Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Contemplation in creation and basic belief. چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا لاجیکیلٹی، جو چیپٹر 5 ہے، کہ اس مسئلے کا ہم جو لاجیکل اسپیکٹ ہے اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پچھلی دو مختصر ویڈیوز میں ہم نے قرآن کی 3 آیات ان کا مفہوم بیان کیا تھا، اور نیکسٹ ہم نے کہا تھا کہ جو لاجیکل ایسپیکٹ ہے اس میں سے ہم چند ایک چیزیں بیان کریں گے، لیکن اس میں کئی ایک ویڈیوز بنے گی انشاءاللہ۔ بہت ساری ویڈیوز اس چیپٹر میں سے بننے والی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم ان کو مختصراً بیان کریں گے، لیکن ویڈیوز اس پہ پھر بھی کئی ایک ویڈیوز، تو اس لیے ان کو صحیح طریقے سے فالو کریں اور اس مسئلے کو سمجھیں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور آج جو دنیا کے اندر ایک یہ فتنہ ہے، یہ الغار ہے ایتھیزم کا، الحاد کا، جو دل برداشتہ لوگ ہیں مغرب کے، یا ہمارے جو یہاں پہ جو فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، جو دین سے بے خبر ہیں، وہ لوگ اس سے کافی متاثر ہوتے ہیں اور وہ اس کا شکار بنتے ہیں۔ جو قرآنی آیات ہم نے پچھلے 2 کلپس میں بیان کی تھی، 3 آیات کا جو ہم نے مفہوم بیان کیا تھا، یہ سب ہیڈنگ اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ تو یہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقیدے کی اصلاح کریں اور اس مسئلے کو ہم سمجھیں۔ تو کریشن میں غور و فکر کرنے سے ایک پاورفل بینگ، ایک محیر العقول اور لافانی ہستی کے وجود اور اس کی وحدانیت کے بارے میں انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ مخلوقات میں غور کرتے ہیں، کریشن میں جب آپ غور کرتے ہیں، تو یہ آپ کی جو بیسک بلیف ہے اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کو قرآن نے صاحب عقل کہا ہے، کہ یہ عقل والے لوگ ہیں۔ جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور اسی طرح اس سے اگلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی، تو یہ غور و فکر کرنے والے یہ صاحب عقل ہیں، جن کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس کریشن میں، اس تخلیق میں نشانیاں ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو صاحب عقل ہیں اور جو غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، یہ جتنی چیزوں کو تخلیق کیا گیا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، ان میں کوئی بھی چیز عبث نہیں، ان میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں اور بیکار میں یہ چیزیں تخلیق نہیں کی گئی، بلکہ ان ساری چیزوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ اتنی وسیع کائنات اور یہ اتنا جو تنوع ہے ان مخلوقات میں، اور یہ جو ڈائیورسٹی ہے اور یہ جو کمپلیکسٹی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تخلیق کرنے والی جو ہستی ہے اس کی کمپیٹنسی بے انتہا کی کمپیٹنسی ہے، اور بے انتہا اس کی طاقت ہے اور اس کی قدرت ہے بے انتہا۔ اسی طرح غور و فکر کرنے والوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ان مخلوقات میں جو یونیک کریشن ہے، جو یونیک کریشن ہے انسان، کہ انسان کو جس انداز سے تخلیق کیا گیا ہے، یہ جتنا ڈیفرنٹ ہے دوسری لیونگ تھنگس سے، جو دوسری جاندار اشیاء ہیں، ان میں سے انسان جتنا مختلف ہے، اور جتنی اس کی کوالٹیز ہیں اور
اس کو ہائر کاگنیٹیو ایبیلٹیز جو گفٹ کی گئی ہے، جو اس کو انٹیلیجنس گفٹ کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں کہ یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے اچھے اور برے کو، اور یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے بٹوین جسٹ اینڈ انجسٹ۔ تو غور و فکر کرنے والے اس سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو کریشن ہے، انسان جو ہے یہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے ایکشنز کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اس سے حساب کتاب ہوگا اور اس سے ان اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نہیں، غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جو پھر ایک بہترین جو کریشن ہے جس کو اتنی صلاحیتیں دی گئی ہیں اور جس کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا گیا ہے، تو وہ خود کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان جو ہے کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا گیا، تو پھر انسان خود بے مقصد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس سے پوچھا جائے گا اور اس سے زندگی کے بارے میں، اس کے ایکشنز کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ اکاؤنٹیبل ہے۔ تو دوسری جو آیت ہم نے بیان کی تھی جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پہ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ان چیزوں کو، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو عقل والوں کے لیے نشانیاں، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، خالق کائنات کو یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، اور جب یہ سب کچھ بے مقصد نہیں تو انسان بذات خود پھر یہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کا بھی مقصد ہے، اور امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اور اس کو پیغام پہنچایا گیا، یعنی ایک خاص اہتمام کیا گیا انسانوں کو یہ میسج پہنچانے کے لیے۔ ایک مخصوص اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے اس تک پیغام پہنچایا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ایک محیر العقول اور لافانی ہستی موجود ہے، اور انبیاء کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، اور کائنات میں ایسی نشانیاں چھوڑی اور آسمانی کتابوں میں ساتھ بیان کر دیا کہ ان میں آپ غور و فکر کریں۔ ہر جگہ سے آپ کو ایک جواب ملے گا کہ اس کا کریٹر موجود ہے، اس کا کنٹرولر، اس کا سسٹینر، اس کا چیریشر موجود ہے۔ تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی جو ٹیسٹ ہے، جو آزمائش ہے، تو ہمیں اس میں پاس کر دے، ہمیں ناکام ہونے سے بچا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔